باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں دا نالج ٹی وی اور میں ہوں بابرہ شیراز۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 10 روز کے بعد ایک اعرابی ہاتھ میں تعزیانہ لیے اور منہ پر نقاب ڈالے مسجد میں داخل ہوا اور حاضرین سے مخاطب ہو کر بولا، السلام علیکم یا اصحاب رسول اللہ، اور کہا تمہارے پیغمبر کا وصی کون ہے؟ حضرت ابوبکر نے علی مرتضیٰ کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے امیر المومنین کرم اللہ وجہہ کی طرف منہ کر کے کہا، اے جوان، تم پر میرا سلام ہو۔ جناب امیر نے فرمایا، تجھ پر بھی سلام ہو اے مضر اور اے صاحب بیعر یعنی کنویں والے۔ حضرت ابوبکر اور تمام حاضرین مسجد امیر المومنین کے جواب سے حیران رہ گئے۔ اعرابی بولا، اے جوان، تو نے میرا نام کس طرح جانا اور مجھ کو صاحب بیعر کیوں کر کہا؟ امیر نے فرمایا، مجھ کو میرے بھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے اور تیرا تمام حال مجھ سے بیان فرمایا ہے۔ اگر تو چاہے تو میں تجھ سے بیان کروں۔ مضر نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا، علی ابن ابی طالب، اور ارشاد فرمایا، تو عرب کا رہنے والا ہے اور تیرا نام مضر اور تیرے باپ کا نام وارم ہے اور تیری عمر 360 برس کی ہو چکی ہے۔ ابتدا میں جب تو 100 برس کا ہوا تو اپنی قوم کو ڈرایا اور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور رسالت کی ان کو بشارت دی اور کہا کہ تہامہ یعنی زمین مکہ سے ایک شخص ظاہر ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ نورانی اور اس کا کلام شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ جو کوئی ان کا فرما بردار ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں نجات پائے گا۔ اے میری قوم، تم اس پر ایمان لاؤ۔ جب تو نے ان لوگوں کو اس امر کی طرف رہنمائی کی تو وہ تجھ سے مقابلہ کرنے لگے اور تجھے تکلیف اور پہنچانے لگے اور تجھ کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا اور تیری طرف سے مطمئن ہو گئے۔ چنانچہ تو اب تک اس کنویں میں بند تھا، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے تیری قوم کو سیلاب سے ہلاک کیا اور تجھ کو اس قید سے نجات دی۔ پھر عالم غیب سے تیرے کان میں آواز آئی کہ اے مضر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے اور تو اس کے اصحاب میں سے ہے، مدینہ جا کر اس کی قبر کی زیارت کر۔ تو رات دن منزلیں طے کرتا ہوا یہاں پہنچا ہے تاکہ حضور کی قبر کی زیارت سے مشرف ہو۔ جب مضر نے یہ باتیں سنی تو رونے لگا اور عرض کی، یا علی، آپ کو یہ سب حالات کیسے معلوم ہوئے؟ امیر نے فرمایا، مجھ کو سید کائنات نے خبر دی تھی کہ مضر میرے انتقال کے بعد یہاں آئے گا۔ جب تم اس سے ملو تو میرا سلام اس کو پہنچانا۔ جب مضر نے سلام کی خوشخبری سنی اور آن حضرت کے پیغام کی سعادت پائی تو آگے بڑھ کر امیر کائنات کے سر پر بوسہ دیا اور بیٹھ گیا۔ امیر کائنات نے فرمایا، اے مضر، اپنے چہرے سے برقع اٹھا دے۔ جب اس نے برقع اٹھایا تو ایک ایسا نور اس کی پیشانی سے نکلا کہ تمام مسجد روشن ہو گئی۔ پھر اس نے عرض کی، میرے کچھ سوال ہیں جن کے جوابات سے نبی یا اس کے وصی کے سوا اور کوئی واقف نہیں۔ امیر نے فرمایا، سوال کر۔ مضر نے 20 سوالات امیر کائنات کی خدمت میں پیش کیے۔ پہلا، وہ نر کون سا ہے جو ماں اور باپ نہیں رکھتا، اور وہ مادہ کون سی ہے جو ماں باپ نہیں رکھتی؟ وہ نر کون سا ہے جو بن باپ کے پیدا ہوا، اور وہ رسول کون سا ہے جو نہ تو قوم جن سے ہے، نہ بنی آدم سے، نہ ملائکہ سے، نہ چوپاؤں سے اور نہ درندوں سے؟ اور وہ قبر کون سی ہے جس نے اپنے صاحب کو اپنے ساتھ سیر کرائی؟ اور وہ حیوان کون سا ہے جس نے اپنے اصحاب کو ڈرایا؟ اور وہ جسم کون سا ہے جس نے کھایا مگر پیا نہیں؟ اور وہ زمین کون سی ہے جس پر ابتدائی پیدائش سے صرف ایک دفعہ سورج چمکا ہے اور پھر کبھی نہ چمکے گا؟ اور وہ جماد کون سا ہے جس نے زندہ چیز جنی؟ اور وہ عورت کون سی ہے جس سے 3 ساعت میں بچہ پیدا ہوا؟ اور وہ 2 ساکن کون سے ہیں جو کبھی حرکت نہ کریں گے؟ اور وہ 2 متحرک کون سے ہیں جو کبھی ساکن نہ ہوں گے؟ اور وہ دوست کون سے ہیں جو کبھی دشمن نہ ہوں گے؟ اور وہ 2 دشمن کون سے ہیں جو کبھی دوست نہ ہوں گے؟ شے کیا ہے اور لا شے کیا ہے؟ اور سب چیزوں سے خوبصورت چیز کون سی ہے اور سب سے بدصورت کون سی؟ اور رحم میں کون سی چیز سب سے پہلے بستہ ہوتی اور بنتی ہے یعنی جڑتی ہے؟ اور وہ کون سی چیز ہے جو قبر میں سب سے آخر میں گرتی ہے؟ جب مضر نے یہ 20 سوال دریافت کیے تو امیر نے سب کے جواب تفصیل سے بیان کیے۔ فرمایا، اول تو نے یہ سوال کیا ہے کہ وہ نر کون سا ہے جو ماں اور باپ نہیں رکھتا، وہ آدم ہے، اور مادہ جو بن باپ پیدا ہوئی وہ جناب حوا ہیں۔
اور وہ نر جو بن باپ پیدا ہوئے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور وہ رسول جو نہ جن و انس سے ہے، نہ ملائکہ سے اور نہ چوپاؤں سے اور نہ درندوں سے، وہ غراب یعنی کوا ہے جس کو حق تعالیٰ نے قابیل کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا۔ اور وہ قبر جس نے اپنے صاحب کو سیر کرائی وہ مچھلی تھی جس نے یونس علیہ السلام کو 30 روز اپنے پیٹ میں رکھا اور سمندر کے اطراف و جوانب کی سیر کرائی۔ اور وہ حیوان جس نے اپنے اصحاب کو ڈرایا وہ چونٹی تھی جو اپنی قوم کے ساتھ رزق کی تلاش میں نکلی تھی، اور چونٹیاں اس ستون پر چڑھ رہی تھیں جو حضرت سلیمان کے سر پر تھا۔ اس چونٹی نے کہا کہ ہوشیار اور خبردار ہو کہ حضرت سلیمان کے سر پر مٹی نہ گرے اور پیغمبر خدا کو تم سے ایذا نہ پہنچے۔ اور وہ جسم جس نے کھایا مگر پیا نہیں اور پھر کھایا بھی نہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا جو جادوگروں کے جادو کو نگل گیا تھا۔ اور وہ زمین جس پر ایک دفعہ سے زیادہ سورج نہیں چمکا اور پھر نہ چمکے گا وہ دریائے نیل تھا جس کو حق تعالیٰ نے قوم موسیٰ کے لیے شگافتہ کیا، اس کی تہ کو ظاہر کیا اور سورج اس پر چمکا، چنانچہ اس کی تہ سے گرد اٹھی اور قوم کے گزر جانے کے بعد پانی پھر مل گیا اور پہلی حالت پر آ گیا۔ اور وہ جماد جس سے حیوان پیدا ہوا ایک پتھر تھا جس سے ناقہ صالح نکلا، اور وہ عورت جس نے 3 ساعت میں بچہ جنا مریم ہے جو 1 ساعت میں حاملہ ہوئی اور 1 ساعت درد ذہ میں مبتلا رہی اور حضرت عیسیٰ کو جنا۔ اور وہ 2 ساکن جو متحرک نہیں ہوتے آسمان و زمین ہیں، اور حرکت سے مراد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے۔ اور وہ 2 متحرک جو ساکن نہیں ہوتے سورج اور چاند ہیں، اور وہ دوست جو کبھی دشمن نہ ہوں گے جسم اور جان ہیں، اور وہ دشمن جو کبھی دوست نہ ہوں گے موت اور زندگی ہیں۔ شے مومن ہے اور لا شے کافر۔ سب سے زیادہ خوبصورت بنی آدم کی صورت ہے اور سب سے زیادہ بدصورت ایک بغیر سر کے بدن ہے، اور سب سے پہلے جو چیز رحم میں بنتی ہے وہ انگشت شہادت ہے، اور وہ چیز جو سب سے آخر میں قبر کے اندر گرتی ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے جو کمر کے آخر پر ہے۔ اس وقت مضر نے عرض کی، یا علی مجھ کو سرور کائنات کی قبر مبارک کی رہنمائی فرمائیے تاکہ اس ذات عالی صفات کے فوت ہونے پر گریہ جاری کروں۔ امیر المومنین نے ایک رہبر کو اس کے ساتھ کر دیا جس نے مرکد مطہر پر اس کو پہنچا دیا۔ مضر نے قبر مبارک کو بغل میں لیا اور اپنا سینہ اس پر رکھا۔ امیر المومنین نے فرمایا، 1 ساعت مضر کو اپنے حال پر چھوڑ دو کیونکہ دنیا سے اس کی مفارقت کا وقت قریب ہے۔ جب 1 ساعت کے بعد اندر جا کر دیکھا مرکد مبارک پر سر رکھے ہوئے ہے اور اس کی روح عالم بالا کو پرواز کر چکی ہے۔ اصحاب نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور سید الشہداء حضرت حمزہ کی قبر کے نزدیک دفن کر دیا۔